اس مہنگائی کے باوجود جو اس وقت موجود ہے، جب ہم جائزہ لیتے ہیں تو 22 مہینوں میں سب سے زیادہ مہنگائی اس وقت ہے۔ 22 مہینوں کی سب سے زیادہ مہنگائی جو ہے وہ دسمبر کے آخر میں ریکارڈ کی گئی ہے۔ اس کے بعد اگر منی بجٹ آتا ہے تو یہ اور اوپر چلی جائے گی۔ منی بجٹ کے بغیر اگر یہ حکومت اضافی ٹیکس وصول کر چکی تھی تو پھر اس کی ضرورت کیا تھی؟ یہ سوال آپ لوگوں نے کیوں نہیں اٹھایا؟ یہ آپ نے بالکل بڑا ویلڈ پوائنٹ ہے عمران صاحب آپ کا، اور یہ حکومت جو ہے اس کی سیاست جو ہے وہ ویسے بھی وصولی قسم کی سیاست ہے، کوئی اصولی تو ہے نہیں ہے۔ وصولیاں اگر انہوں نے ساری کر لی ہیں تو پھر واقعی یہ بات بالکل جائز ہے یہ کہنا کہ پھر آپ کو منی بجٹ کی کیا ضرورت تھی۔ پھر یہ ہے کہ کیا جو جتنی آپ نے وصولیاں کی ان میں یہ ہے کہ کوئی ان کے اثرات کو عوام تک بھی آپ نے جانے دیے ہیں، کوئی اس کا ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ عوام تک آیا ہے؟ بات یہ ہے کہ اس حکومت نے اپنے وزیر اعظم کی سربراہی میں ہر سال نئے ریکارڈ قائم کیے۔ پہلے سال مہنگائی و بے روزگاری و بد انتظامی کے ریکارڈ جو قائم کیے پچھلے سال توڑ دیے۔ اگلے سال دوسرے سال آ کے پچھلے اپنے ریکارڈ توڑے اور نئے ریکارڈ قائم کیے۔ تیسرے سال آ کے اپنے قائم کردہ جو ریکارڈ تھے وہ سارے توڑے، یعنی مہنگائی کے، بد انتظامی کے، بے روزگاری کے، نااہلی کے، نالائکی کے۔ اب یہ ہے کہ وہ سارے ریکارڈ توڑ کے نئے ریکارڈ قائم کیے ہیں۔ دیکھیں گزارش یہ ہے کہ عوام کا تو جینا انہوں نے مشکل کر دیا ہے۔ نیا سال کا آغاز ہے اور یہ نیا تحفہ جو انہوں نے دیا ہے، 4 روپے پیٹرول ڈیزل کی قیمت فی لیٹر بڑھا دی ہے انہوں نے۔ اندازہ کر لیں کہ ان کا یعنی میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں، اور ابھی عالمی منڈی کے اندر کچھ کم ہوئی ہے۔ کئی بار میں پوچھ چکا ہوں کہ کتنی آہوں سے کلیجہ تیرا ٹھنڈا ہوگا، کب یہ ہے کہ آپ کو چین آئے گا؟ عوام کے ساتھ اب کرنا کیا چاہتے ہیں؟ دیکھیں گزارش یہ ہے کہ عوام کا تو انہوں نے واقعی جینا مشکل کر دیا ہے۔ ایک مڈل کلاس آدمی، غریب کو چھوڑ دیں، مڈل کلاس آدمی جو ہے اس کے لیے بھی جینا مشکل ہو گیا، اس کے لیے گھر کے خرچے چلانا ممکن نہیں رہا۔ اب دیکھیں ہمارے دور میں جو آپ نے مہنگائی کی بات کی جو 12% زیادہ بڑھ گئی، آپ کو یاد ہے عمران صاحب ہمارے دور میں یہ انفلیشن جو تھی 4% پہ تھی، جی ڈی پی گروتھ جو تھی وہ 5.8 پہ تھی۔ اب یہ کہاں سے نیچے کہاں تک آ گئی؟ انفلیشن 3 گنا سے زیادہ بڑھ گئی، اندازہ کر لیں۔ یہ ہر چیز اس دور میں جو عالمی فیکٹر ہے لیکن بہت ساری چیزیں پاکستان خود پیدا کرتا ہے۔ اصل بات یہ ہے عمران صاحب اگر مجھے اجازت دیں، اصل بات یہ ہے عالمی فیکٹرز بھی ہوں گے، مقامی فیکٹرز بھی ہوں گے، لیکن سب سے بڑا فیکٹر جو ہے ان کی نالائکی ہے، بد انسامی ہے اور بے حسی ہے۔ عوام کے دکھ درد کا کوئی احساس نہیں ہے۔ یہ سچی بات یہ ہے کہ یہ چیزیں جو ہے نا، چلیں ایک اس کا وہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جب سے حکومت آئی ایک نحوست کا ایلیمنٹ بھی ہے، لیکن نالائکی خدا کا نام لیں، یہ کیا بات ہے؟ لیکن this is not political sir۔ چلے یہ کہ میں اس لیے کہا، میں نے اپنی طرف سے نہیں کہا، میں اس لیے میں نے کہا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں میں اس کی بات سر آپ برکت کے لیے نواز شریف صاحب کو بلا لیں باہر سے۔ دیکھیں گزار میں جی کہتا ہوں کہ نالائکی، بد انتظامی اور بے حسی یہ اس کا مجموعہ ہے، یہ حکومت، اور اس کے نتائج جو پوری قوم بھگت رہی ہے۔